نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو آمنوا اذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، ذکرا کثیرا، کثرت کے ساتھ۔ اللہ کا ذکر کیسے کرو؟ کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ بھائی گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا بیان فرمایا، اور پھر اس کے بعد طلاق ہونے کے بعد ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو ان لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی رسم تھی کہ جو منہ بولا بیٹا ہے اس کی بیوی سے شادی نہیں ہو سکتی۔ اس رسم کو اللہ تعالیٰ نے توڑنا تھا، تو فرمایا کہ آپ کا نکاح کروایا، آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے وہ رسم توڑ دی ہے۔ اور آگے یہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی تم میں سے کسی کے والد نہیں ہے بلکہ خاتم النبیین ہیں، ختم نبوت کا بیان فرمایا ہے۔ اور آگے چونکہ مشرکین اور منافقین اور یہود و نصارہ یہ مخالف تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی پرواہ نہ کریں، بلکہ آپ کیا کریں؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو تم اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ اللہ کا ذکر کیسے کرو؟ کثرت کے ساتھ کرو۔ دیکھیں بھائی عبادات جتنی بھی ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی عبادتیں مقرر فرمائی ہیں نا، اس کے اندر ایک تو تحدید ہوتی ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وقت بھی مقرر فرمایا ہوتا ہے اور اس کی حد بھی بیان فرمائی ہوتی ہے۔ لیکن عبادات میں سے واحد عبادت اللہ کا ذکر ایسی عبادت ہے کہ جس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کوئی تحدید نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ تم نے ذکر کثرت کے ساتھ کرنا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی، فرمایا کہ نبی علیہ السلام اللہ کا ذکر ہر وقت کرتے تھے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ کثرت ذکر والا وہ بندہ ہوتا ہے کہ جو بیٹھے لیٹے کھڑے چلے پھرے اور جو کام بھی کر رہا ہے زبان پر اس کے اللہ کا نام ہو، اس کو کہتے ہیں ذکر کثیر۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے، اس کی آواز خراب ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو مصائب آتے ہیں نا، مصیبتیں اور تکلیفیں آتی ہیں، ان میں سب سے زیادہ نجات دینے والی چیز صرف اللہ کا ذکر ہے۔ مصیبت آنے والی ہے لیکن بندہ بچے گا کیسے؟ اس سے اللہ کے ذکر کے ذریعے سے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کا ذکر اتنی کثرت کے ساتھ کرو کہ لوگ تمہیں کہیں کہ یہ بندہ پاگل ہے۔ یہ بندہ کیا ہے؟ پاگلوں کی طرح اللہ کا ذکر کرو۔ تو بھائی کثرت کے ساتھ ذکر کرنا اور ذکر کو اپنا معمول بنا لینا، یہ اللہ کے ہاں بہت محبوب مشغلہ ہے۔ دیکھیں ایک بات یہاں پر عرض کر دوں آپ کو، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، تو آپ کے لیے دعا فرمائی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ دعا کس نے کی تھی؟ خانہ کعبہ کی تعمیر جب مکمل ہو گئی، اللہ تعالیٰ جب راضی ہو گئے، اللہ کی ذات خوش ہوئی ہے، فرمایا مانگو کیا مانگنا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اور دعا کیا مانگی؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے وہ آخری پیغمبر عطا فرما دے، میری اولاد میں وہ پیغمبر عطا فرما دے کہ جس کا کام کیا ہو؟ یتلو علیہم آیاتک، جو آیات کی تلاوت کرتا ہو، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب کو سکھاتا ہو، کتاب کے معنی سکھاتا ہو، حکمت سکھاتا ہو، ویزکیہم، اور تزکیہ کرتا ہو۔ اللہ کے نبی نے کیا دعا مانگی؟ یہ چار چیزوں والا پیغمبر مجھے چاہیے جو چار کام کرتا ہو۔ کتنے کام کرتا ہو؟ اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرما لیا، اور دوسری جگہ پر فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تیسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے احسان جتاتے ہوئے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم
رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب. اللہ تعالیٰ نے تیسری جگہ پر بھی فرمایا. تینوں جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کام 4 ہی بیان فرمائے ہیں. کام کتنے بیان فرمائے ہیں؟ رسول کے کام کتنے بیان فرمائے ہیں؟ اچھا تھوڑا سا ایک فرق ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تو انہوں نے پہلے فرمایا کہ جو کتاب کی تلاوت کرنے والا ہو، اس کی تعلیم دینے والا ہو، حکمت، دانائی، گہری باتیں سکھانے والا ہو اور تزکیہ کرنے والا ہو. یہ 4 باتیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب دعا قبول فرما کر جواب دیا نا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ترتیب بدل دی ہے. پہلے تھا تلاوت قرآن، پھر تعلیم کتاب، اور سب سے آخر میں تزکیہ تھا. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ پہلے تلاوت کتاب، اس کے بعد تزکیہ، اس کے بعد تعلیم، اس کے بعد حکمت. ترتیب بدل دیا. تزکیہ جو آخری نمبر پر ابراہیم علیہ السلام نے مانگا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو کس نمبر پر لے آئے ہیں؟ دوسرے نمبر پر لے آئے ہیں. تو یہ نبی کی بنیادی ذمہ داری تھی. نبی کی بنیادی ذمہ داری میں 4 کام آتے تھے کہ یہ کتاب کی تلاوت کرے گا، تلاوت سکھائے گا، یہ لوگوں کو تزکیہ کرے گا، لوگوں کے اندر کو پاک کرے گا، لوگوں کو کتاب کی تعلیم دے گا، اس کے معنی سکھائے گا، اور لوگوں کو گہری باتیں، علم و حکمت کی باتیں سکھائے گا. 4 کام نبی کے بنیادی کام ہیں. اچھا ان میں سے نا اب ایک بندہ ہے جو مثال کے طور پہ قاری صاحب ہیں، وہ صبح سے لے کے شام تک بچوں کو ناظرہ پڑھاتے ہیں، حفظ کرواتے ہیں. تو یہ تعلیم کتاب ہے، یہ تلاوت کتاب ہے، کتاب کا پڑھنا سکھایا جا رہا ہے. یہ نبوت والے کاموں میں سے پہلا کام کر رہا ہے. یہ بندہ بہت اونچے درجے کا ہے جو قرآن پڑھا رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے. یہ بہت اونچے درجے کا بندہ ہے کہ یہ نبوت والے کاموں میں سے پہلا کام کر رہا ہے. اور دوسرے نمبر پر ایک بندہ ہے علم سکھا رہا ہے، قرآن کا معنی سکھا رہا ہے، تفسیر سکھا رہا ہے. یہ بندہ بھی بہت اونچا ہے کہ یہ بھی نبوت والے کاموں میں سے دوسرا کام کر رہا ہے. ایک بندہ احادیث پڑھا رہا ہے تو یہ بندہ بھی نبوت والے کاموں میں سے کر رہا ہے، یہ حکمت سکھا رہا ہے. اور ایک بندہ ہے جو تزکیہ کر رہا ہے، یہ بھی نبوت والے کاموں میں سے کام کر رہا ہے، جو لوگوں کے اندر کو پاک کر رہا ہے، لوگوں کے اندر کو. اچھا آج کل نا تعلیم کتاب بھی ہے، تلاوت کتاب بھی ہے، حکمت بھی سیکھی سکھائی جا رہی ہے. ایک کام کی کمی رہ گئی، یہ تزکیہ نہیں ہو رہا. تزکیہ بات سمجھ رہے؟ الفاظ پڑھائے جا رہے ہیں، معنی پڑھائے جا رہے ہیں، اس کے لیے مدارس قائم ہیں، احادیث پڑھائی جا رہی ہے. لیکن جو لوگ تزکیہ کرنے والے تھے نا وہ بہت کم ہو گئے ہیں، اور لوگوں کو اس طرف دھیان بھی نہیں ہے. حالانکہ تمام کاموں کا حصول اور مقصد کیا تھا؟ تزکیہ، انسان کا اندر خالص ہو جائے. دیکھیں انسان پیدا ہوا ہے، انسان ایک جسم ہے اور ایک روح ہے، دونوں کے مرکب کا نام انسان ہے. جسم مٹی سے بنا ہے، اس کی خوراک، اس کی غذا یہ مٹی سے ہے، اور اس کے اندر کثافت ہے، گندگی ہے، اور اس کے اندر جو ہے نا خواہشات ہیں، شہوات ہیں، ساری چیزیں، گناہوں والی چیزیں نفس میں پائی جاتی ہیں. ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. لیکن دوسرا ایک لطیف مادہ اللہ نے پیدا کیا ہے، ایک لطیف چیز اللہ نے ودیعت رکھی ہے جس کو روح کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت سکھاتی ہے، اللہ کا قرب سکھاتی ہے، رب کے سامنے جھکنا سکھاتی ہے، یہ انسان کی اس کثافت کو پاک کرنا سکھاتی ہے. اب ہم نے جسم کے اوپر تو محنت کی ہے، لیکن روح کے اوپر محنت نہیں کی، جس کی وجہ سے روح آہستہ آہستہ مرجھا جاتی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کا رنگ، اللہ کا، اور فرمایا سب سے بہترین رنگ اللہ کا ہے، اور فرمایا ہم تو اس کے سامنے عبادت کرنے والے ہیں، عاجزی کرنے والے ہیں. اب اللہ کی ذات ہے جس نے ایک رنگ پیدا کیا ہے. اللہ کی ذات نے کیا کیا ہے؟ اور ایک ہوتا ہے رنگ بنانے والا، ایک ہوتا ہے رنگ بیچنے والا، اور ایک ہوتا ہے رنگ چڑھانے والا. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ رنگ بنانے والی ذات، رنگ ساز ذات وہ اللہ کی ہے. رنگ فروش جو یہ سارے رنگ آپ کو بتائیں گے، بیچیں گے، وہ علماء ہیں. وہ کون ہیں؟ اور رنگ ریز جو اس کے اوپر رنگ چڑھائیں گے وہ ہیں اولیاء امت، اولیاء اللہ، جو انسان کے اندر اس رنگ کو چڑھاتے ہیں جس کو تزکیہ کہا جاتا ہے. انسان دیکھیں نا، جس طرح ایک کپڑا ہے، کپڑے کے ساتھ آپ دیکھیں کہ ایک رنگ، ایک جب رنگ ساز جب رنگ
رنگریز جب کپڑے کے اوپر رنگ چڑھاتا ہے، جب رنگ چڑھ جاتا ہے تو آپ مجھے بتائیں آپ کو کپڑا اور رنگ الگ الگ نظر آتے ہیں یا ایک نظر آتا ہے؟ ہاں جی، ایک نظر آتا ہے نا. میرے کپڑوں کا رنگ ہے، آپ سب کے کپڑوں کا رنگ ہے، رنگریز نے اس کے اوپر رنگ چڑھایا ہے. اب اسی کپڑے کو ہم کہیں گے کہ یہ بلو کلر کا ہے، یہ بلیک ہے، یہ وائٹ ہے. یہی ہوتا ہے نا. جب انسان کی روح پر رنگ چڑھ جاتا ہے نا، پھر انسان اور تزکیہ الگ الگ نہیں ہوتا، یہ ایک ہی ہو جاتا ہے. وہی تزکیے والا انسان ہوتا ہے، انسان تزکیہ انسان بن جاتا ہے. اور یہی مقصود ہے، یہی کیا ہے؟ مقصود ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا کا سلسلہ قائم فرمایا ہے، اس میں 4 کام نبی کے ذمے لگائے. ان میں سے 3 کام تو کسی نہ کسی درجے میں اور ہیں، چوتھے کام میں بہت زیادہ فقدان ہے. لوگ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، لوگ ماننے کے لیے بھی تیار ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک صورت میں نا 11 قسمیں کھائی ہیں. 11 قسموں کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. فرمایا کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا آپ پاک کر لیا ہے، اور ناکام ہو گیا وہ شخص کہ جس نے اپنے آپ کو ادھری گناہوں کے اندر لتڑے رکھا ہے، اسی کے اندر دسا رہا ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے یہی کامیابی کا ذریعہ کیا فرمایا ہے کہ انسان اپنے آپ کو پاک کر لے. انسان اپنے آپ کو کیا کر لے؟ پاک کر لے. تو بھائی اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے، پاک کرنے کے لیے کیا چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں یار یہ بیٹھا بندہ اللہ اللہ کر رہا ہے، اس کو کیا فائدہ ہے؟ بھائی روح کو پاک کرنے کے لیے اللہ نے چیز ہی اپنا نام پیدا کیا ہے جو اس کو پاک کرنے والی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے، جیسے لوہے کو پانی لگنے سے زنگ چڑھتا ہے. صحابہ نے پوچھا صاف کیسے کریں گے؟ کہا کہ فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے دل کو صاف کیا جائے گا، اللہ کے ذکر سے دل کو صاف کیا جائے گا. تو یہ جو اللہ والے بیٹھے ہوتے ہیں نا، اپنی زندگی میں لازمی کسی اللہ والے سے تعلق قائم کریں جو آپ کے دل کو پاک کرنے کا آپ کے لیے ذریعہ بنے اور آپ کو وہ رستہ بتائے، آپ کی وہ تربیت کرے. تو اس وقت میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بھائی اس کے اندر بڑی کمزوری ہے ہماری. ورنہ پرانے دور کے اندر علماء کے اندر تقریباً علماء سارے کے سارے ہی تقریباً وہ تصوف میں بھی ہوتے تھے، اور عام عوام بھی. دارالعلوم دیوبند ہے نا مدرسہ، فرمایا اس کے متعلق فرمایا کہ وہاں کا باورچی اور دھوبی بھی جو ہوتا تھا نا، وہ اللہ کا ولی ہوتا تھا. وہ بھی کپڑے دھونے والا اللہ اللہ ساتھ اللہ اللہ کر رہا ہے اور ساتھ کپڑے دھو رہا ہے. ایک باورچی ہے کھانا بنا رہا ہے اور ساتھ وہ اللہ اللہ کر رہا ہے، اللہ اللہ کی اور لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگا رہا ہے. تو اس سے انسان پاک ہو جاتا ہے اور اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. شہوات کو، نفس کو انسان کمزور کر لیتا ہے، روح کو غالب کر لیتا ہے. جب روح غالب ہو جاتی ہے تو انسان پاک ہو جاتا ہے. اور آگے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. فرمایا کہ اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو. تسبیح کیا؟ سبحان اللہ. جب انسان کہتا ہے نا کہ بھئی اللہ کی ذات پاک ہے، ہاں وہ اللہ کو اپنا معبود مانتے ہوئے ہر چیز کی نفی کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی ذات کی پاکی بیان کر رہا ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.